ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو صحابہ کرام اپنی اپنی خواہشات بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اپنی اپنی۔ دیکھیں، انسان کا تعارف اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے۔ اگر خواہش ہے کوٹھی بن جائے، جائیداد بن جائے، 2 دکانیں چل رہی ہیں 2 اور بن جائیں، میں وزیر اعظم بن جاؤں، میں MNA بن جاؤں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاؤں، یہ جتنے جو کچھ ہو رہا ہے، تاریخ میں کبھی اتنے سیاہ دن آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے جو پاکستان کے تاریخی دن گزر رہے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ خواہش ہی ہے، اسی کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انسان اپنی خواہشات سے پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی خواہشات بیان کی۔ کوئی کہتا ہے میرا دل کرتا ہے پوری دنیا میں اسلام پھیلاؤں، کوئی کہتا ہے میرا دل کرتا ہے سارا عرب حضور کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ اپنی اپنی خواہشات بیان کر رہے ہیں۔ حضرت یار غار بھی پاس بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا یار غار ہم نے اپنی اپنی خواہشات بیان کی ہیں، آپ بھی اپنی خواہش بیان کریں۔ یار غار مسکرا کے فرماتی ہیں میری ایک نہیں، میری تین خواہشیں ہیں۔ کتنی خواہشیں ہیں؟ تین۔ میں نے عرض کیا انسان کی پہچان اس کی خواہشات ہیں۔ یار غار کی خواہش دیکھیں کتنی پاکیزہ ہے، اور تینوں خواہشات سنیں لگے گا یار غار کی زندگی کا مقصد اللہ کے رسول کی حیات کی پیروی کرنا ہے، مطلوب ہی حضور کی ذات ہے، مطمع نظر توجہ کا مرکز حضور کا وجود ہے۔ پہلی خواہش کیا ہے؟ فرماتے ہیں میری پہلی خواہش ہے ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری بیٹی حضور کی خادمہ بنے، میری بیٹی حضور کی یعنی حضور کے نکاح میں آئے، میری بیٹی حضور کی خادمہ بنے، یہ میری پہلی خواہش ہے۔ اور پھر دیکھیں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین بنی ہے، اللہ نے خواہش پوری کر دی ہے۔ فرمایا میری دوسری خواہش کیا ہے؟ النظر علی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہوں چہرہ حضور کا ہو، بس میں حضور کو ہی دیکھتا رہوں، بس میں حضور کی ہی زیارت کرتا رہوں، بس حضور کو ہی دیکھتا رہوں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، حضرت یار غار کی یہ خواہش بڑی شدید تھی، اور آپ جانتے ہیں مکی زندگی کا جو ابتدائی اسلام کا دور ہے بڑا مشکل دور ہے۔ صبح و شام کفار کی مشرکین کی سازشیں ہیں، پروپیگنڈے ہیں، سارا دن اسی مصروفیت میں گزر جاتا ہے۔ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، جہاں قافلے آ کے ٹھہرتے ہیں وہاں جاتے ہیں، کوئی چھپ کے کلمے پڑھ ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں۔ بڑا مشکل دور تھا، شروع کا دور، اور یار غار کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داریاں تھیں اللہ کے رسول کی، دین اسلام کی خدمات کی، تو وقت نہیں ملتا تھا، وہ وقت میسر نہیں تھا۔ اور خواہش کیا تھی؟ بس آنکھیں میری ہوں، النظر علی وجہ رسول اللہ، چہرہ حضور کا ہو۔ وقت نہیں ملتا تھا۔ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے ابو بکر کا جذبہ اتنا صادق تھا، اللہ نے فرمایا ابو بکر ایک وقت ایسا آئے گا کہ 3 دن 3 راتیں سارے زمانے سے کٹ کے غار ثور میں جا کر میرے محبوب کا چہرہ گود میں رکھ کے رج رج کے میرے محبوب کا دیدار کرنا، جی بھر کے میرے محبوب کا دیدار کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو کلام لکھا ہے یہ آپ سے متعلق ہی لکھا ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ۔ ہمارے بعض نعت خان ہیں نا، وہ آستانوں پہ جاتے ہیں، عرس کے موقع پر یہ شعر پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے میں اور کسے ول پجاں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں۔ یہ ہمارے آسانوں پہ نا عرصوں پہ آ کے لوگ پڑھتے ہیں مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑاں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں کہ پیر صاحب سگریٹ چھوڑ کے بھی آ کے محفل میں بیٹھے ہیں اور مرید پڑھے مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑاں حجاں۔ پیر صاحب کو مرشد کو وضو کے فرائض کا نہیں پتا کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، اور نعت خان کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑاں حجاں۔ میں اہل سنت و جماعت کا ادنا سا طالب علم ہوں، ہم عرصوں پہ جاتے ہیں نا تو وہاں حاضری دینے جاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ تربیت بھی اس ممبر کی ذمہ داری ہے، یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ بھی اس ممبر کی ذمہ داری ہے جو میں آپ تک پہنچانے لگا ہوں۔ ہم آستانوں پہ جاتے ہیں تو کیا کرنے جاتے ہیں؟ زیارت کرنے جاتے ہیں نا، بزرگوں سے اکتساب فیض کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے نہیں جاتے۔ حج مدینہ میں ہی حج مکہ میں ہی ہوتا ہے، حج کرنے نہیں جاتے ہم۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ مرشد کی توجہ سے اگر کامل ہے تو مرشد کی توجہ سے حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حتیٰ کہ ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن حج مکے میں ہوتا ہے، ہر کسی کے لیے یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے، یہ وہی بات ہے خاصاں دیگل آماگے نہیں مناسب کرنی، یہ خاصوں کی بات ہے۔ اور یار غار یہ بات کر سکتے ہیں حضرت جناب صدیق اکبر، کیوں؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس نے خواب میں ایک جھلک رسول اللہ کی زیارت کی ہے اللہ 40 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ 40 سال کے نماز، 40 سال کی نفلی عبادت ہے، حج ہیں، عمرے ہیں، 40 سال کی صدقے کی عبادت کا ثواب۔ اور یہ خواب کی بات ہے، یار غار تو گود میں رکھ کے رج رج کے دیدار کر رہے ہیں، جی بھر کے دیدار کر رہے ہیں۔ حضرت یار غار کی یہ خواہش بڑی قیمتی تھی، اس میں بڑی شدت تھی۔ اللہ نے فرمایا ابو بکر ایک وقت آئے گا سارے زمانے سے کٹ کے غار ثور میں جا کر میرے محبوب کا چہرہ گود میں رکھ کے 3 راتیں 3 دن رج رج کے میرے محبوب کا دیدار کرنا۔ اس کا ذکر جناب سلطان باؤ نے کیا ہے، اے تن میرا چشمہ ہووے۔ یہ یار غار جناب صدیق اکبر کی خواہش ہے، اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھنا رجاں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولاں ایک کجاں، مرشدہ دیدار باہو منو لکھ کروڑاں، مرشدہ دیدار باہو منو لکھ کروڑاں۔ اور میں نے اس پر 4 مصرے لکھے ہیں حضرت یار غار کے حوالے سے۔ یہ جو تڑپ تھی نا، خواہش تھی حضور کی دیدار کی، حضور کی زیارت کی خواہش ہے۔ میں نے کہا کہ جس نے صبح و شام فقط رسول کو دیکھا، توجہ کا طالب ہوں، یہ خواہش جناب صدیق اکبر کی ذہن میں رکھیں۔ اور اب میرے 4 مصرے سنیں۔ میں نے کہا میں نے یہ خواہش پڑھ کے نا، یہ حدیث پڑھ کے 4 مصرے لکھے ہیں کہ جس نے صبح و شام فقط رسول کو دیکھا، خدا نے اس کی وفائیں قبول کی ہیں، اور زمانے کے وفا شیاروں کو بتا گیا صدیق میری آنکھیں فقط رسول کی ہیں۔ زمانے بھر کے وفا شیاروں کو بتا گیا صدیق، زمانے کے وفا شیاروں کو بتا گیا صدیق کہ میری آنکھیں فقط رسول